بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، عربی گرامر کے اندر ہم نے اسم کو سمجھنا شروع کیا ہے کہ اسم کو ہم نے مکمل طور پہ سمجھنا یا اسے جملے کی ترکیب میں جملے میں استعمال کرنا ہے تو ہمیں اس کے چار پہلوؤں کا، چار باتوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور وہ چار باتیں کیا ہیں؟ اسم کا اعراب، یعنی اس کی تین حالتیں، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر، اور اس کی جنس مذکر یا مؤنث ہونا، اور اس کا عدد یعنی واحد، مثنیٰ یا جمع، اور اس کی وسعت۔ تو تین چیزیں جو ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں، تین پہلو پڑھ چکے ہیں۔ چوتھا اور آخری پہلو انشاءاللہ آج پڑھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ جملہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو چوتھا پہلو جو ہے وہ ہے وسعت۔ اس وسعت کے اعتبار سے دو طرح کا ہوتا ہے، اسم یا نکرہ ہوتا ہے یا معرفہ ہوتا ہے۔ اب عربی گرامر کے اندر ہر اسم کو وسعت کے اعتبار سے نکرہ سمجھا جائے گا جب تک کہ اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو۔ جس طرح سے ہم نے جنس کو سمجھنے کے لیے یہ پڑھا تھا کہ جنس کے اعتبار سے ہر اسم جو ہے وہ مذکر سمجھا جائے گا جب تک کہ اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو، تو پھر اس کی آگے ہم نے ساری ڈیٹیل پڑھی۔ اسی طریقے سے وسعت کے اعتبار سے ہر اسم جو ہے وہ نکرہ سمجھا جائے گا جب تک اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو۔ اب معرفہ کو سمجھنے کے لیے اس کی چند اقسام ہیں۔ عربی گرامر کے اندر معرفہ کی 7 اقسام ہیں، اور ابھی ہم ان کو 5 قسمیں پڑھیں گے، 5 اقسام پڑھیں گے جو ہماری ابھی ضرورت کے تحت ہیں۔ باقی 2 انشاءاللہ آگے چل کر انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے، کیونکہ ابھی ان کی وہ سمجھ سے مطلب ان کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور وہ تھوڑا سا سمجھنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو 5 اقسام۔ سب سے پہلے نمبر پہ اسم علم۔ اسم علم یعنی کسی خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز کا نام، وہ اسم علم کہلاتا ہے، اور اسم علم جو ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں، یعنی کہ پراپر ناؤن خاص۔ اگر کلاس کے حساب سے بات کی جائے کہ کلاس کے اندر بہت سارے طلباء ہیں، طالب علم ہیں، لیکن ان میں سے زید کتنے ہیں، عمر کتنے ہیں، تو وہ 1-2 سامنے آئیں گے۔ تو طالب علم تو سب ہیں، لیکن اس میں سے جو نام پکارا جائے وہ اس میں سے چند سامنے آئیں گے، تو وہ خاص جو ہیں وہ اسم علم۔ علم جو ہے وہ جھنڈے کو کہتے ہیں، پہچان کو، تو اس وجہ سے وہ خاص نام، خاص جگہ یا خاص چیز کا نام جو ہے وہ اسم علم ہے، اور اسم علم جو ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں۔ اسم علم ناؤن کی جگہ پہ جو پروناؤن استعمال کرتے ہیں، جیسے انگلش کے اندر جو ہے وہ ہم ہی، شی، یو، آئی وہی استعمال کرتے ہیں۔ اردو کے اندر میں، ہم، تم، وہ، اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ عربی گرامر کے اندر ان کو ضمائر کہا جاتا ہے۔ تو اس میں ضمیر جو ہیں وہ بھی معرفہ ہوتے ہیں، یعنی اسم کی جگہ پہ جو ضمیر استعمال ہوگی، جیسا کہ وہ کے لیے ہم ہوا استعمال کریں گے، مذکر کے لیے ہے یا استعمال کریں گے مؤنث کے لیے، اور تم کے لیے مذکر کے لیے انتا، اور مؤنث کے لیے انتی، اور میں کے لیے آنا، اور ہم کے لیے نحن۔ تو ہوگا، ہے یا، انتا،
انتی، انا، نحنو، اس طرح کے الفاظ جو ہیں یہ ضمائر کہلاتے ہیں، اور ضمائر جو ہیں یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں۔ نمبر 3، اسماء اشارہ۔ اردو کے اندر 2 ہیں، یہ اور وہ، انگلش کے اندر دس اور دیٹ، اور یہ اس طرح کے اسماء جو ہیں وہ عربی گرامر کے اندر اسماء اشارہ کہلاتے ہیں، جیسا کہ ھذا، یہ نزدیک کے لیے مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ھذہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذالکا اور تلکا، اولئکا، یہ اسماء اشارہ، یہ اس کی تیسری قسم ہے، اور اسماء اشارہ یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں۔ اسماء موصولہ، جو اور جس طرح کے الفاظ عربی گرامر کے اندر الذی، الذین، اللتی، اللائی، اس طرح کے الفاظ یہ اسماء موصولہ کہلاتے ہیں، اور اسماء موصولہ یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں۔ 5ویں قسم اور خاص قسم کہ کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانا ہے تو اس کے شروع میں الف لام داخل کرتے ہیں، الف لام لگاتے ہیں، تو نکرہ اسم جو ہے وہ معرفہ بن جائے گا۔ نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے الف لام داخل کرتے ہیں تو وہ نکرہ سے معرفہ بن جائے گا۔ ایسے نکرہ سے معرفہ بنائے ہوئے اسم کو، معرفہ کی جو 5ویں قسم ہے اسے معرف باللام کہتے ہیں، یعنی کہ لام، الف لام سے معرفہ بنایا ہوا نکرہ اسم۔ جو نکرہ اسم ہوگا، یعنی کہ کتاب، ہمارے پاس کوئی سی کتاب ہے تو اب اس کو ہم نے معرفہ بنانا ہے تو اس کے شروع میں جو ہے وہ الف لام داخل کریں گے تو وہ الکتاب ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ ہمارے 85% اسماء جو منصرف اسماء ہیں ان کے اوپر تنوین آتی ہے آخر میں، اور وہ 3 حالتوں میں 3 شکلیں اختیار کرتے ہیں۔ منصرف اسماء تنوین والے ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ حصہ ہے 85% اسماء ہیں، اور وہ اعراب کے اعتبار سے 3 حالتوں میں 3 شکلیں اختیار کرتے ہیں۔ حالت رفع میں کتابن، حالت رفع میں کتاب، حالت نصب میں کتابن، اور حالت جر میں کتابن۔ اب منصرف اسماء پہ، تنوین والے اسماء پہ جب الف لام داخل ہوگا تو تنوین ختم ہو جائے گی، یعنی الف لام اور تنوین ایک ساتھ نہیں آ سکتے۔ منصرف اسماء میں تنوین آتی ہے، ان کے اوپر الف لام داخل ہوگا تو تنوین ختم ہو جائے گی، تو اس سے بن جائے گا کتاب ان سے الکتابو، کتابن سے الکتابہ، اور کتابن سے الکتابی، تنوین ختم ہو جائے گی، الف لام لگے گا تو۔ مسلمن، المسلم، مسلمن سے المسلمہ، اور مسلمن سے المسلمی، تو الف لام لگانے سے تنوین ختم ہو جائے گی۔ اور یہ نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے ہم الف لام داخل کریں گے، اور معرفہ کی اس قسم کا نام معرف باللام، یعنی لام لگا کر نکرہ اسم کو معرفہ بنانا۔ اب اس کے لیے یہ اس کی وسعت کے اعتبار سے اسم جو ہے وہ 2 قسم کا ہے، یا نکرہ ہوگا یا معرفہ ہوگا۔ اب اس کی 5 اقسام، اس میں علم، اس میں ضمیر، اور اس میں اسماء اشارہ، اور اسماء موصولہ، اور معرف باللام، یہ اس کے اقسام۔ اب اس کے اندر معرف باللام میں الف لام، اب اس کی آگے تھوڑی سی تعریف ہے کہ جو الف ہے یہ اس کو حمزۃ الوصل کہا جاتا ہے، یعنی کہ اگر یہ اس سے پہلے کوئی لفظ ہوگا اور اس کے بعد نکرہ سے معرفہ بنایا ہوا اسم آئے گا تو الف جو ہے وہ لکھنے میں آئے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ یہ پچھلا لفظ جو ہوگا وہ اس کے ساتھ مل جائے گا تو وہ ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملے گا۔ جیسا کہ ہمارے پاس پہلے اس میں قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ پہلا پارہ شروع ہوتا ہے الف لام میم، ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، اس میں الف جو ہے وہ آئے گا لکھا ہوا، لیکن اس کے اوپر ختم ہو جائے گی حرکت، اور ذالکہ
کا جو ہے وہ لام کے ساتھ، کتاب کے الف لام سے لام کے ساتھ مل جائے گا. تو یہ حمزہ حمزۃ الوصل ہے. جب اس سے پہلے ملا کر پچھلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا تو یہ حمزہ جو ہے پچھلا لفظ اس کے ساتھ لام کے ساتھ مل جائے گا. اور اس لام کا نام جو ہے یہ لام تعریف ہے. لام تعریف. اس لام کو الف جو ہے وہ حمزۃ الوصل ہے. حمزہ کیونکہ اس سے جیسا ہم نے حمزے کی تعریف پڑھی ہے کہ جس الف کے اوپر زبر کوئی حرکت آئے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے، اور لام جو ہے وہ لام تعریف ہے. تو اس میں اب لام کے اندر اس کی تھوڑی سی آگے وضاحت سمجھ لیں کہ ہم نے حروف الہجا کے اندر حروف الہجا کی تعداد 28 پڑھی ہے. اب اس کے اندر دو لفظ سامنے رکھتا ہوں کہ ایک لفظ ہے قمر. اب اس کو ہم نے نکرہ ہے، اس کو ہم نے معرفہ بنانا ہے، تو القمر. القمر ان سے القمر. الشمس قمر چاند اور شمس سورج. اب الکتاب القلم. اب دیکھیں کہ اس کے اندر الکتاب کو جب ہم اس کے اوپر الف لام لگا رہے ہیں تو لام جو ہے وہ بولنے میں آ رہا ہے، وہ ادا ہو رہا ہے. لیکن جب ہم الشمس کہہ رہے ہیں تو وہ اس میں الف جو ہے وہ شین کے ساتھ مل رہا ہے. لام لکھنے میں آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا. تو اس کے لیے حروف الہجا کی جو تعداد 28 ہے، اس کے حساب سے کچھ الفاظ جو ہیں وہ قمری حروف ہیں اور کچھ شمسی حروف ہیں، اور ان 28 میں سے 14 جو ہیں وہ قمری حروف ہیں اور 14 جو ہیں وہ شمسی حروف ہیں. قمری حروف سے مراد ایسے حروف الہجا میں سے ایسے حروف جن کے شروع میں الف لام آئے گا تو وہ اس میں پروناؤنس ہوگا، اور اگر دوسرے الفاظ آئیں گے جو دوسرے 14 حروف ہیں جو شمسی حروف ہیں تو اس میں سے لام ادا نہیں ہوگا. بغلے شمس ہے 30ویں پارہ میں، والشمسی وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها. تو اب اس میں دیکھیں والشمسی، واو سے جو ہے اس سے پہلے الف سے پہلے حمزۃ الوصل سے پہلے واو آ رہا ہے، تو وہ واو جو ہے وہ شین کے ساتھ مل رہا ہے. تو یہ والنہاری واو نون کے ساتھ مل رہا ہے. والشمسی والسمائی. ٹھیک ہے. تو اب اس میں ہمارے پاس اس کے لیے ایک بہت آسان سا جو ہے وہ جملہ ہے. اگر ہم وہ یاد کر لیں کہ وہ ہمیں یاد ہو جائے تو وہ حروف جو ہیں وہ قمری ہیں، دوسرے حروف جو ہیں وہ شمسی ہیں. اس کے لیے جملہ ہے حق کا خوف عجب غم ہے. حق کا خوف عجب غم ہے. اب یہ 14 حروف ہیں. حق اس میں 2 لفظ آ رہے ہیں، 2 حرف آ رہے ہیں، ہا اور قاف. ٹھیک ہے. کا خوف، کا جو ہے اس کے اندر کاف اور الف آ رہا ہے. خوف کے اندر 3 حروف آ رہے ہیں، خا واو اور فا. عجب کے اندر 3 آ رہے ہیں، عین اور جیم با. غم کے اندر 2 حرف ہیں، غین اور میم. اور ہے اس کے اندر 2 ہا اور یا جو ہیں یہ آ رہے ہیں. تو یہ حق کا خوف عجب غم ہے. یہ 14 حروف ہیں. یہ ایک فقرہ ہے، اگر یہ یاد کر لیا جائے تو یہ حروف قمری ہیں اور باقی جو ہیں دوسرے جو حروف ہیں وہ شمسی ہیں. یہ اضافی طور پہ یہ بتایا تھا کہ ہمیں اس چیز کی شمسی اور قمری حروف کی جو ہے وہ سمجھ آ جائے. تو اس کے آگے معرف باللام کے لیے کہ ہمارے پاس اسم ہے مسلم. اب اس اسم کو ہم 4 چیزیں ہماری 4 پہلو ہمارے مکمل ہو گئے ہیں. اسم کا اعراب اور اسم کی جنس، اسم کا عدد اور اسم کی وسعت. تو یہ چاروں ہو گئے ہیں. اب اس میں وسعت ہم نے آج پڑھی ہے تو اس کو اب ہم
پریکٹس کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس اسم ہے مسلم. کیا اسم ہے؟ مسلم. اب یہ مسلم جو ہے اس کو ہم اعرابی حالت اور جنس کے طور پہ اور عدد کے طور پہ اس میں نکرہ اور معرفہ کی جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی شکل کس طرح سے ہوگی اور یہ کس طرح سے پڑھا جائے گا. تو انشاءاللہ یہ ہمارا واضح ہو جائے گا. مسلمن، مسلمن جو ہے یہ منصرف اسماء میں سے ہے. جو ہم نے اسماء کی کیٹیگری پڑھی کہ اسماء کی 3 کیٹیگری: منصرف اسماء 85%، غیر منصرف اسماء تقریباً 13% اور مبنی اسماء تقریباً 2%. تو اس میں سے منصرف اسماء تقریباً جو 85% ہیں، تنوین والے حروف ہیں، تو وہ اس میں سے مسلمن، یہ 3 حالتوں میں 3 شکلیں اختیار کرتے ہیں. تو حالت رفع میں اس کی شکل ہوگی مسلمن، حالت نصب میں مسلمن اور حالت جر کے اندر مسلمین. یہ واحد ہے، مذکر ہے اور نکرہ ہے. اب اس کو ہم نے معرفہ بنانا ہے تو مسلم ان کے شروع میں الف لام داخل کریں گے تو وہ بن جائے گا المسلم. مسلمن سے اس کے اوپر 2 تنوین آ رہی تھی تو تنوین ختم ہو جائے گی اور وہ بن جائے گا المسلم حالت رفع کے اندر معرفہ، اور المسلمہ یہ حالت نصب کے اندر معرفہ، اور حالت جر کے اندر المسلمی. تو وہ بن جائے گا اس میں معرفہ. مسلمن، مسلمن، مسلمن یہ نکرہ کی حالتیں ہیں. اس کو معرفہ بنانے کے لیے الف لام داخل کیا تو المسلم، المسلمہ اور المسلمی. اب یہ واحد ہے، ہم نے پڑھا ہے عدد میں، عدد کے اندر مثنیٰ واحد سے مثنیٰ بنانے کے لیے کہ آخری حرف کو زبر دینی ہے، الف نون زیر کا اضافہ کرنا ہے تو وہ واحد سے مثنیٰ بن جائے گا. حالت رفع کے اندر اور حالت نصب اور جر کے اندر جو ہے وہ ایک ہی شکل آتی ہے کہ اس کے اندر آخری حرف کو زبر دینی ہے یا ساکن اور نون زیر کا اضافہ کر دینا ہے. تو وہ واحد سے مثنیٰ، نکرہ میں مسلمانی اور نصب اور جر کے اندر مسلمینی، مسلمینی. اب اس میں الف لام داخل کریں گے تو وہ بن جائے گا المسلمانی، کیونکہ اس کے اوپر تنوین ہے ہی نہیں، ختم ہوگی، وہ واحد کے اندر صرف آ رہی ہے. تو المسلمانی، المسلمینی، المسلمینی. اب اس کے بعد واحد سے جمع بنانا. تو مسلم ان کا جمع کیا ہے کہ آخری حرف کو ہم نے پیش دی، اس کو جو ہے وایا کو ساکن کیا، واو کو، اور نون زبر نا کا اضافہ کر دیا تو مسلم ان سے مسلمون. تو وہ ہمارا واحد سے جمع بن گیا حالت رفع کے اندر. اور حالت نصب اور جر کے اندر آخری حرف کو زیر دینی ہے یا ساکن اور نون زبر نا کا اضافہ کر دینا ہے تو وہ مسلمون سے مسلمون حالت رفع اور مسلمینہ، مسلمینہ حالت نصب اور جر. یہ نکرہ ہے، اس کے شروع میں داخل کر دیں گے. اس کو نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے الف لام داخل کریں گے تو المسلمون، المسلمین، المسلمین. ٹھیک ہے. تو یہ اب اس کے اندر نکرہ سے معرفہ بنایا واحد، مثنیٰ اور جمع میں مذکر کو. اب مؤنث کی طرف آتے ہیں کہ مسلم ان کی مؤنث جو ہے وہ ہے مسلمتن. تو مسلمتن، مسلمتن، مسلمتن یہ حالت، مسلمتن یہ حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر واحد کے اندر. اب اس کو ہم نے معرفہ بنانا ہے تو المسلمۃ، المسلمتا، المسلمتی. تو کیونکہ یہ واحد ہے تو اس کے اندر الف لگائیں گے اور الف لام لگائیں گے اور یہ 2 زبر ختم ہو جائیں گے، 2 زیر ختم ہو جائیں گے، 2 پیش ختم ہو جائیں گے، ایک رہ جائے گا، تنوین ختم ہو جائے گی. الف لام اور تنوین ایک ساتھ نہیں آ سکتے. اب اس کا مسلمتن کا مثنیٰ جو ہے وہ حالت رفع کے اندر کیا ہے؟ مسلمتانی، اور حالت نصب اور جر کے اندر ہے مسلمتینی، مسلمتینی. اب اس کو ہم نے معرفہ بنانا ہے، الف لام لگا دیں گے تو المسلمتانی، المسلمتینی، المسلمتینی. اب مسلمتن کی جمع کیا ہے؟ وہ ہے مسلماتن. گولتا ہٹا دینی ہے، کڑی زبر اور الف اور لمبی تا کا اضافہ کر دینا ہے، تا 2 پیشتن کا اضافہ کر دینا ہے حالت رفع میں، اور تا 2 زیر تن کا اضافہ کرنا ہے، مطلب لمبی تا کا اضافہ، اور اس کے اندر وہ اس کو کر دیں گے نصب اور جر میں. تو اب وہ مسلمات، مسلماتن سے المسلمات، المسلماتی، المسلماتی.
حالت نصب کے اندر بھی زیر آئے گی، حالت جر کے اندر بھی زیر آئے گی. تو یہ ہمارا مذکر اور مؤنث، واحد، مثنیٰ اور جمع، تینوں حالتیں، اعرابی حالتیں جو ہیں، یہ ہم نے اس کے ساتھ یہ ایک پورا ٹیبل جو ہے یہ ہم نے بنا لیا الحمدللہ. تو اب اس کے اندر اسم کو سمجھنے کے لیے جو 4 باتیں تھیں کہ اسم کا اعراب ہمیں پتہ ہونا چاہیے، یہ پہلو پتہ ہونا چاہیے، 4 پہلوؤں کا پتہ ہونا چاہیے اسم کو جملے کے اندر، اس کے ترکیب کے اندر، اور اسے مکمل طور پہ سمجھنے کے لیے، صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے 4 باتوں کا پتہ ہونا چاہیے. تو وہ الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی ہیں. آگے اس کے اوپر مزید بات انشاءاللہ چلتی رہے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اندر آسانیاں پیدا کرے اور اس کوشش کو قبول کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں خود سیکھنے کی اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.